اگر تاریخ میں کوئی ایک قلعہ تھا جو دنیا کی ہر طاقت کے سامنے بھی سر نہ جھکائے تو وہ تھا کریک دی شیوالیے۔ لیکن ایک دن اتنا مضبوط قلعہ بغیر جنگ، بغیر تلوار، بغیر خون ہار گیا۔ کیسے؟ یہ راز ایک ایسے جعلی خط میں چھپا تھا جس نے پوری تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ شام کی پہاڑیوں پر دھند تیر رہی تھی، اس کے بیچ ایک بلند و بالا قلعہ، موٹی دیواریں، بلند برج اور اندر ہزاروں صلیبی سپاہی تیار حالت میں۔ نیچے اندھیرے میں چھپی مسلمان فوج، اوپر سے جلتی مشعلیں، اور درمیان میں ایک ایسی خاموشی جس کے پیچھے طوفان چھپا تھا۔ مگر اصل طوفان قلعے کے باہر نہیں، قلعے کے نام ایک آنے والے خط میں تھا۔ 1190 کی ایک سرد صبح قلعے کے کمانڈر کے ہاتھ ایک خط پہنچتا ہے۔ بادشاہ کی مہر جیسی مہر، بادشاہ جیسی لکھائی، بادشاہ جیسا حکم۔ خط میں صرف ایک سطر لکھی تھی، قلعہ فوراً خالی کر دو۔ کمانڈر کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اگر یہ حکم اصلی تھا تو لڑنا گناہ تھا، اور اگر جعلی تھا تو ماننا خودکشی۔ لیکن اسے نہیں معلوم تھا وہ خط ایک ایسا جعلی شاہی پیغام تھا جسے بنوانے والا انسان پوری جنگ جیتنا چاہتا تھا۔ کمانڈر پوری رات مہر کو دیکھتا رہا، سپاہی سرگوشیاں کرتے، دروازے کانپتے، ہر دل میں ایک ہی سوال، یہ حکم اصلی ہے یا دشمن کی چال؟ مگر خط کی باریکیاں، مہر کی درستگی، لکھائی کی مماثلت سب اس قدر حقیقی تھے کہ سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا ناممکن ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس میں ایک جعلی خط ایک اصلی قلعے پر بھاری پڑ رہا تھا۔ صبح سورج نکلا اور صدیاں لرز اٹھیں۔ قلعے کے زنگ آلود دروازے آہستہ آہستہ کھلے۔ دشمن حیران، مسلمان دنگ۔ دنیا نے پہلی بار دیکھا انسانی تاریخ کا سب سے طاقتور قلعہ بغیر جنگ کے، بغیر تلوار کے ہار گیا، کیونکہ وہ حکم، وہ پیغام، وہ خط سب جعلی تھا۔ اور یہ چال چلی تھی صلاح الدین ایوبی کے ذہین دماغ نے۔ دنیا پتھروں سے نہیں، جنگے خون سے نہیں، بلکہ ان چالوں سے بدلی جاتی ہیں جو دشمن کے دل میں بھی خاموشی سے داخل ہو جائے اور اس کے عظیم ترین قلعے کو جھکنے پر مجبور کر دے۔